خالہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھیں اور میں پریشانی سے کبھی خالہ کو تو کبھی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں نے پہلے تو منع کیا کہ دیکھو روبینہ، میں ایسے اپنی بیٹی کو تمہارے گھر کیسے بھیج دوں، جوان بچی ہے، اس کے ابا اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن جب خالہ کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوا تو اماں کا دل پسیج گیا۔ کہنے لگی اچھا میں اس کے ابا سے اجازت لے لوں، پھر اسے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اماں کی بات سن کے مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ میں ہرگز بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ دراصل خالہ مجھے لینے آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ کہا تھا، اور وہ چاہتی تھیں کہ یہ 3 مہینے میں ان کے گھر کسی ملازمہ کی طرح گزاروں، یعنی انہیں گھر کے کام کاج کے لیے میری ضرورت پڑ گئی تھی۔ کم از کم میرا ذاتی خیال تو یہی تھا۔ میرے امتحانات سر پہ تھے اور میں اس طرح خالہ کے گھر جا کے رہنا نہیں چاہتی تھی، پھر وہاں مجھے پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملنا تھا۔ اس لیے میں نے اماں کو اشاروں کنایوں میں انکار کیا تھا۔ اماں نے بھی کافی دیر تک بات بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن خالہ رو رو کے دہائیاں دے رہی تھی کہ ایک تم ہی تو میری بہن ہو، مشکل میں تم بھی کام نہیں آؤ گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اماں ابا کے مرنے کے بعد تو اب کوئی بھائی ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ بہن بھی بہن کے کام نہ آئے تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ خالہ ایسے بچوں کی طرح آنسو بہا رہی تھیں اور ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھیں کہ مجھے ہنسی اور غصہ دونوں ایک ساتھ آ رہا تھا۔ پھر اماں نے بڑی مشکل سے انہیں چپ کروایا۔ میں نے شربت بنا کے انہیں پیش کیا تو کہیں جا کے خالہ کے آنسو رکے۔ وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ پونچھتے ہوئے مدد طلب نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں بیچاری بھی مجبور ہو گئی۔ پھر اماں نے میرے سامنے ہی ابا کو فون کیا، ساری صورتحال بتائی تو ابا کہنے لگے مشکل کا وقت ہے، اب انکار کرنا مناسب نہیں لگتا۔ روبینہ سے کہو کہ کچھ دن کے لیے ہماری شہزادی کو لے جا، لیکن پھر کسی ملازمہ وغیرہ کا بندوبست کر لے تو بہتر رہے گا۔ ابا کو ایک تو میری پڑھائی کی بھی فکر تھی، دوسرا میں 16 سال کی ہو رہی تھی۔ اس طرح خالو کے گھر میں جا کے رہنا اماں ابا دونوں کو ہی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ابا سے بات کرنے کے بعد اماں مجھ سے کہنے لگیں بیٹی ضرورت کا کچھ سامان رکھ لو اور خالہ کے ساتھ چلی جاؤ، پھر خالہ کسی ملازمہ کا انتظام کر لیں گی تو تمہیں واپس بھجوا دیں گی۔ اماں نے بڑے منت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا تھا، کیونکہ میری آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر خالہ پہ ڈالی جن کے چہرے پہ دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ اماں کے ہاتھ چوم کے شکریہ ادا کر رہی تھی اور میں پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے میں پہنچ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اماں بھی میرے پیچھے چلی آئیں۔ دیکھ شہزادی، میری چھوٹی بہن مشکل حالات میں ہے، پہلے ہی اتنے سالوں کے بعد حاملہ ہوئی ہے، اب اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی تو بیچاری کیا کرے گی؟ پھر میں بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی کہ اس مشکل وقت میں میں اس کے کام نہ آئی۔ اتنے سالوں بعد حمل ٹھہرنا بڑی بات ہے، خدا خدا کر کے تو اس کی مراد پوری ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں تو کچھ دن اس کا خیال رکھ لے، پھر خالہ ہی تو ہے، جب تو چھوٹی تھی اس نے بھی تجھے گودوں میں کھلایا تھا۔ اماں نے مجھے بھی ایموشنل بلیک میل کیا۔ اماں وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن خالہ اکیلی نہیں ہے، وہاں خالو بھی رہتا ہے، اور مجھے خالو کے ساتھ ایک گھر میں رہنا کچھ عجیب نہیں لگے گا کیا؟ آپ کو پتہ تو ہے خالو کا مزاج کیسا ہے، نہ بات کرتے ہیں نہ مسکراتے ہیں، بس عجیب نظروں سے سب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میری بات سن کے اماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگیں تیرے خالو نوکری پہ جاتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے تو سارا کام کر کے اپنے کمرے میں پڑھائی کرنے بیٹھ جانا، ویسے بھی تیرے امتحان ہونے والے ہیں، تیرے پاس تو اچھا بہانہ ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے روبینہ کو وہ جلدی کسی ملازمہ کا انتظام کر لے گی۔ ابھی فی الحال کوئی ملازمہ اتنی آسانی سے تو نہیں مل جائے گی نا، وہ 2-4 دن میں پاس پڑوس والوں سے پتہ کر کے رکھ لے گی، اس کے بعد میں خود تمہیں آ کے لے جاؤں گی، تم فکر نہ کرنا، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ یہ کہہ کے اماں نے بات ختم کی اور خود ہی جلدی جلدی میرے 2-4 جوڑے بیگ میں بھر لیے۔ خالہ جو شہر کے دوسرے اور آخری حصے میں رہتی تھیں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے ٹیکسی میں بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں دیکھو شہزادی، کام کاج زیادہ نہیں ہوتا، بس مجھے اب اکیلے تنہائی میں خوف آتا ہے، کچھ دن میرے ساتھ رہو گی نا
تو میرا دل لگا رہے گا۔ وہ بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھام کے کہہ رہی تھی۔ اس لیے میں نے بھی خود کو سنبھال لیا۔ جی خالہ، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل خالہ کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، اور ان 15 سالوں میں جا کر وہ پہلی بار حاملہ ہوئی تھی، اور وہ بھی بڑی منتوں مرادوں کے بعد، کیونکہ ابھی تک تو ان کی گود خالی تھی، کوئی کبھی خوشخبری انہیں نہ ملی، اس لیے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کا بھی کہنا تھا کہ اتنے سالوں بعد حمل ٹھہرنا، اور وہ بھی اس عمر میں، اونچ نیچ کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے خالہ کو خوب آرام کی ضرورت تھی۔ اس موقع پہ خالہ کو میں ہی نظر آئی، کیونکہ ماموں نے تو نانا نانی کے مرنے کے بعد بہنوں سے رابطہ ختم کر دیا تھا، بس خالہ اور اماں کی ہی آپس میں بات چیت اور ملنا جلنا رہ گیا تھا۔ اب اگر ایسے میں اماں بھی حامی نہ بھرتی تو خالہ کہاں جاتی؟ سسرال والے تو پہلے ہی سب ادھر ادھر ہو گئے تھے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ تنہا رہتی تھی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم خالہ کے گھر پہنچے۔ خالہ نے میرا سامان اپنے برابر والے کمرے میں رکھوایا، کہنے لگی جو کچھ تم کر سکتی ہو کر لو، باقی کام چھوڑ دو۔ کام تو میں بھی دھیرے دھیرے کر ہی لوں گی، بس تنہا اب مجھ سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے خالو رات 9 بجے گھر آتے ہیں، انہیں کھانا دیتے ہی تم بھی سو جانا یا پھر اپنی پڑھائی کر لینا، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تمہیں جو کھانا ہو آرڈر کر سکتی ہو، جو منگوانا ہو منگوا سکتی ہو۔ یہ کہتے ہی خالہ نے میرے ہاتھ پہ 2000 روپے بھی رکھ دیے۔ میں نے حیرت سے وہ پیسے دیکھے اور کہا خالہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کچھ بھی کھا لیتی ہوں، جو پکے گا وہ کھا لوں گی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں خالہ کے گھر آنے کے لیے اتنے نخرے کر رہی تھی، اور وہ میری خاطر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ کہنے لگی نہیں شہزادی بیٹی، میں چاہتی ہوں تم پوری خوشی کے ساتھ یہاں رہو۔ ڈاکٹر نے 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ کہا ہے، لیکن اگر تمہارا یہاں دل لگ گیا تو بچہ ہونے تک میں تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ اماں کے جانے کے بعد ویسے ہی میں نے بڑی مشکل زندگی کاٹی ہے، پھر شادی کے بعد بچہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی میں نے بہت طعنے برداشت کی ہیں۔ اب یہ خوشخبری میری جھولی میں آئی ہے تو میں کسی بھی طرح اس خوشی کی خبر کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ نہ جانے کیوں ہر وقت دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ کہہ کے وہ ایک دم سے رونے لگی، اور مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت عجیب و غریب کیفیات سے گزر رہی ہیں۔ میں نے جلدی سے انہیں گلے لگایا۔ خالہ خدا کے لیے اپنی طبیعت نہ خراب کریں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں آپ کے پاس، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، میں آپ کے سارے گھر کا خیال بھی رکھوں گی اور آپ کو تنہائی کا احساس بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے خالہ کے گالوں کو چومتے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری خالہ نے واقعی بچپن سے آج تک مجھے بہت پیار دیا تھا، اور اب شاید وقت آ گیا تھا کہ میں وہی پیار انہیں لوٹاتی۔ میں نے خالہ کو ایک طرف بٹھایا، خود جھاڑو اٹھا کے صفائی کرنے لگی۔ جب خالہ نے فون اٹھا کے پاس پڑوس والوں کو فون ملانا شروع کر دیا، وہ ملازمہ کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ ملازمہ کے ملتے ہی میں یہاں سے واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ رہائش کتنی طویل ہونے والی ہے۔ 2-4 جگہ فون ملانے کے بعد خالہ شرمندگی سے کہنے لگی، کہیں سے بھی ملازمہ کا انتظام نہیں ہو سکا، کل سے میں خود جھاڑو لگاؤں گی، تم بس تھوڑا بہت کھانا بنانے میں میری مدد کر دینا۔ خالہ کی بات سن کے میں نے کہا خالہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی، میں جھاڑو لگا سکتی ہوں، اپنے گھر میں بھی تو لگاتی ہوں، اور میں کھانا بھی پکا لیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے خالہ کو چارپائی پہ لٹا دیا، خود ان کے سامنے صفائی کی، سارا صحن دھویا۔ اسی چکر میں میرے کپڑے پانی پانی ہو گئے، میرے سارے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے۔ خالہ نے شاید بہت دنوں سے صحن کی اچھی طرح سے صفائی نہیں کی تھی، اس لیے صحن دھوتے دھوتے میں نے خود کو ہی گندا کر لیا تھا۔ پھر ہنستے ہوئے خالہ کو دیکھا، خالہ دیکھیں تو میں پوری بھیگ گئی۔ گرمیوں کی شامیں تھیں، اس لیے مجھے پانی میں بھیگ کے مزہ آ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے پائپ اٹھایا اور اپنے سر پہ پانی ڈال لیا۔ خالہ نے میرا بچپنا دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں بھی اسی پانی سے بھرے صحن میں بیٹھ کے چھپا چھپ کرنے لگی۔ ہمارے گھر میں کھلا صحن نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، ورنہ مجھے اس طرح پانی میں بھیگنا بڑا پسند تھا۔ آج موقع ملا تو میں نے پوری طرح مزے کیے۔
پھر میں نے خالہ سے کہا دیکھیں مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے، اماں تو یہ سب کرنے ہی نہیں دیتی، ابھی تک بچوں کی طرح مجھے ڈانٹتی ہیں جبکہ میں بڑی ہو گئی ہوں۔ میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، میں نے کہا دیکھیں خالہ، بالکل آپ کے قد کے برابر آ گئی ہوں، اب تو میرے رشتے بھی آنے لگے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ گھر کا دروازہ کھول کے کوئی اندر آیا تھا۔ خالہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ان کے اس انداز پہ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ خالو تھے جو کام سے لوٹ آئے تھے۔ مجھ پہ نظر پڑی تو مجھے دیکھتے رہ گئے۔ میں ایک دم شرمندہ ہو گئی، دوپٹے سے بے نیاز بھیگے کپڑوں میں جھاڑو ہاتھ میں لیے میں وہیں بیچ صحن میں کھڑی تھی۔ اوپر سے مذاق میں بڑی بے باکی سے میں نے خالہ کے سامنے اپنے رشتوں کا ذکر بھی چھیڑ دیا تھا۔ میں ایک دم سے شرمندہ ہو گئی۔ پھر جیسے مجھے کچھ ہوش آیا میں نے جھٹ سے خالو کو سلام کیا اور کمرے کی طرف بھاگی تاکہ دوپٹہ لے سکوں، جبکہ خالو خالہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ خالہ کہہ رہی تھی اب اپنی شہزادی آ گئی ہے نا تو آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو آپ جلدی چھٹی لے کے آ گئے، کل سے اپنے ہی وقت پہ آئیے گا۔ خالو کہہ رہے تھے ہاں یہ اچھا ہوا تم شہزادی کو لے آئیں، اب واقعی مجھے تمہاری فکر نہیں ہوگی، میں بھی کافی عرصے بعد دیکھ رہا ہوں شہزادی کو، یہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے، خوب قد کاٹ نکال لیا اس نے۔ خالو کی بات پہ خالہ ہنس پڑی۔ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، کب بڑی ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اب کچھ عرصے بعد یہ بھی رخصت ہو کے اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ خالہ نے بڑی محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی بات سن کے میرا چہرہ گلنار ہو گیا تھا، جبکہ خالو کی بات مجھے بڑی ناگوار سی گزری تھی۔ ایسے لگا تھا جیسے انہوں نے اپنی نظروں سے میرا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہو۔ میں کچھ دیر بعد دوپٹہ لے کے کمرے سے نکلی تو خالو کے سامنے سے نظر جھکا کے باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ میں نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے تھے۔ پھر میں نے کھانا نکالا اور خالو کے سامنے لگا دیا۔ صفائی کرنے سے پہلے میں نے کھانا پکا لیا تھا، اس لیے کھانا ریڈی تھا۔ خالہ اور میں کچھ دیر پہلے کھانا کھا چکے تھے۔ خالو پھر بھی اصرار کرنے لگے، بیٹھ جاؤ شہزادی کھانا کھا لو۔ میں نے انکار کیا اور وائپر لے کے صحن میں وائپر لگانے لگی۔ خالو کے سامنے کام کرتے ہوئے مجھے شرمندگی سی ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے اوڑھ کے اپنے وجود کو چھپایا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کھانا کھاتے کھاتے چارپائی پہ بیٹھے خالو گاہے بگاہے مجھ پہ نظر ڈال رہے ہیں، جبکہ خالہ کو آرام کرنا تھا اس لیے وہ کمرے میں جا کے لیٹ گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے وائپر پورا کیا اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو خالو نے آواز دے کے بلا لیا، یہاں آؤ شہزادی بیٹھو۔ مجبوراً مجھے خالو کے سامنے جا کے بیٹھنا پڑا۔ کھانا تم نے بنایا ہے؟ وہ حیرت سے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا۔ واہ، تمہارے ہاتھ میں تو بڑا جادو ہے، پہلی بار تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہوں۔ خالو نے جیب سے 500 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا، یہ لو تمہارا انعام۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ پہلی خالہ مجھے 2000 روپے پکڑا چکی تھی، اب میں خالو سے 500 روپے لیتی کیسی لگتی؟ وہ کہنے لگے لے لو، تم نے اتنی محنت کی ہے، کھانا بنایا ہے، صفائی کی ہے، صحن کو بھی چمکا دیا ہے، بہت عرصے بعد گھر اس طرح سے چمکا ہے۔ تمہاری خالہ جب سے امید سے ہوئی ہیں میں اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتا، اس لیے رکھ لو۔ میں نے خالو کے ہاتھ سے پیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے ایسے لگا جیسے نوٹ پکڑاتے پکڑاتے خالو نے جان بوجھ کے میرا ہاتھ چھوا ہو۔ میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے جھٹکا کھا کے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، لیکن خالو بالکل نارمل سے تھے۔ ان کے چہرے پہ وہی دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو شاید میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے آج تک کبھی خالو کو ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ سخت تاثرات ہی مجھے نظر آیا کرتے تھے۔ میں نے وہ نوٹ مٹھی میں دبایا، کھڑی ہونے لگی تو انہوں نے آہستگی سے مجھے پھر سے آواز دی، شہزادی۔ میں نے پلٹ کے خالو کی طرف دیکھا تو خالو نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا۔ کہنے لگے تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو، سچ میں کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ نہ جانے ان کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔
دروازہ بند کر کے گہرے گہرے سانس لیے اور کتابیں کھول کے بیٹھ گئی، لیکن میرا سارا ذہن خالو کی طرف تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چبھن مجھے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں ایسے ہی کتابیں کھول کے بیٹھی رہی، لیکن مجھ سے پڑھائی نہ کی گئی، اور پھر میں کتابیں رکھ کے لیٹ گئی۔ میں نے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا تھا، اس لیے مجھے تسلی تھی۔ کچھ دیر بعد میں چادر اوڑھ کے گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ خالہ کی آواز پہ کھلی۔ شاید وہ کسی سے بات کر رہی تھیں۔ میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ خالو دفتر جا رہے ہوں گے، ناشتہ وغیرہ بنانا ہوگا، خالہ کو باورچی خانے میں کام کرنا پڑا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا، باہر کی طرف دوڑی۔ خالو چارپائی پہ بیٹھے تھے، خالہ واقعی باورچی خانے میں تھی۔ وہیں سے وہ خالو سے بات چیت بھی کر رہی تھی۔ خالو کی نظر مجھ پہ پڑی تو ایک بار پھر مجھے بغور دیکھنے لگے، لیکن انہیں نظر انداز کرتے میں سیدھا باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ خالہ مجھے اٹھا دیتی نا، آپ کیوں کام کر رہی ہیں؟ چھوڑیں، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، آپ جا کے بیٹھے۔ میں نے زبردستی خالہ کے ہاتھ سے بیلن لیا تو وہ مسکرا کے مجھے دعائیں دینے لگی۔ پھر کہنے لگی، شہزادی مجھ سے سیدھا کھڑے ہوا نہیں جا رہا، اگر تم خالو کو ناشتہ دے رہی ہو تو میں کمرے میں جا کے بستر پہ آرام سے لیٹ جاؤں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو خالہ چلی گئی، لیکن ناشتہ بنا کے ٹرے میں رکھتے ہوئے نہ جانے کیوں میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ رات کا وہ لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا جب خالو کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے ٹچ ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں ناشتے کی ٹرے لیے خالو کے سامنے پہنچ گئی۔ خالو نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ رات کو تو تم نے کھانا کھا لیا تھا، لیکن اب میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ ان کے لہجے میں ایک تحکم سا تھا۔ مجبوراً میں خالو کے سامنے ہی بیٹھ گئی اور زہر مار کر 2 لقمے کھا لیے، جبکہ خالو ناشتہ کرتے ہوئے بھی مجھے ہی دیکھ رہے تھے، اور میں گھبراہٹ کے مارے بار بار اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ مجھے خالو کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ پھر ایک دم ہی خالو کہنے لگے کہ دفتر سے آتے ہوئے تمہارے لیے کچھ لانا ہے تو بتا دو، کچھ کھانا ہے تمہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جھٹ انکار کیا، نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ پھر خود ہی سے ہنسے، کہنے لگے یہاں کے گول گپے بڑے مشہور ہیں، تمہاری خالہ کا بھی بڑا دل چاہ رہا تھا، میں آتے ہوئے دونوں کے لیے لے کے آؤں گا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کے دفتر کے لیے چلے گئے اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ گھر کا دروازہ بند کیا، سارے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا، خالہ کو ناشتہ بھی کروایا، دوائیاں بھی دیں۔ ان کی کمر میں بہت درد تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہی اور میں کام کرتی رہی۔ فارغ ہوئی تو میں نے پڑھائی بھی کی۔ ایسے ہی رات کے 8 بج گئے۔ خالو گول گپوں کی تھیلیاں اٹھائے چلے آئے۔ خالہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی، انہوں نے گول گپے کھانے کے لیے بھی انکار کر دیا۔ سارا دن وہ کمر درد سے تڑپتی رہیں، دوائیں لے کے بھی انہیں آرام نہیں آیا تھا، اور اب تو وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس لیے مجبوراً میں گول گپوں کی پلیٹیں لیے خالو کے سامنے ہی صحن کی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ خالو نے خود ایک گول گپا اٹھایا، میرے منہ کی طرف بڑھایا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے گول گپا لینا چاہا، لیکن انہوں نے خود زبردستی میرے منہ میں گول گپا ڈال دیا اور پھر خود ہی مجھے گول گپے کھلانے لگے۔ میں نے انکار کرنا چاہا لیکن وہ نہ مانے۔ پھر ہنس کے بولے، اگر ہماری کوئی اولاد ہوتی تو آج تمہارے جتنی ہی بڑی ہوتی۔ تمہاری خالہ نے مجھے بہت سال ترسایا ہے اولاد کے لیے، اب جا کے ہمارے گھر میں خوشی آنے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک گہری مسکراہٹ۔ ان کی بات پہ میں خاموش رہی اور اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ خالو کی نظریں مجھے خوف زدہ کر دینے کے لیے کافی تھیں، لیکن پھر آدھی رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں سہم گئی، ڈر کے پوچھنے لگی، کون ہے؟ تو خالو بولے، تمہاری خالہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میں انہیں ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، تم گھر میں اکیلی ہوگی اس لیے خیال کرنا۔ خالو کی بات سن کے میں نے گھبرا کے دروازہ کھولا تو واقعی خالہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔
خالو انہیں لے کے ہسپتال چلے گئے. میں نے دروازے کا لاک لگا دیا. کافی دیر میں پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہلتی رہی، لیکن نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی. پھر میں تھک ہار کے اپنے کمرے میں جا کے لیٹی، لیکن میں نے کمرے کے دروازے کی کنڈی نہ لگائی کیونکہ گھر میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا. اس لیے میں نے ایسے ہی دروازہ بند کیا اور لیٹ گئی. پھر کب مجھے نیند لگی مجھے ہوش ہی نہیں رہا. جب ہوش آیا تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ میں کمرے میں تنہا نہیں تھی بلکہ خالو بھی موجود تھے اور وہ میرے پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں ایک دم سے ڈر کے اٹھ بیٹھی. پاس پڑا دوپٹہ میں نے اپنے اوپر ڈالا. میں خالو کی طرف دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے. خالو کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے بہت خوف آ رہا تھا. خالہ کا خیال ستا رہا تھا. خالو نے انکار میں سر ہلایا اور نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا تو آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے. پھر خالو نے فوراً سے میرے پاؤں پکڑ لیے. میں اور بھی بری طرح سے ڈر گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی خالو روتے ہوئے کہنے لگے، مجھے معاف کر دو شہزادی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. وہ میرے پاؤں پکڑ کے زار و قطار رو رہے تھے اور میں پریشانی اور خوف کے عالم میں بس انہیں دیکھتی چلی جا رہی تھی. کیا ہوا ہے خالو؟ بتائیں نا، خالہ کیسی ہیں اور کہاں ہیں؟ تمہاری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دن ہسپتال میں ہی رہے گی. بچے کی جان بچنا بھی مشکل ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، اسی لیے میں آج تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. خالو کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی. خالو کیا ہوا ہے؟ آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ خالو رونے لگے. پھر روتے ہوئے کہنے لگے، جب تم بہت چھوٹی تھیں تو تمہاری خالہ بہت محبت سے تمہیں بار بار ہمارے گھر لایا کرتی تھی، لیکن جب تمہاری خالہ کام میں مصروف ہوتی تھی تو میں زبردستی تمہیں اپنی گود میں بٹھا لیتا تھا، تمہارے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا. اس وقت تم 4 سال کی تھیں، چھوٹی سی بچی تھیں. تمہیں شاید یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن میں ایک سمجھدار مرد تھا. میں جانتا تھا کہ جو کر رہا ہوں غلط ہے، گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ بہت دفعہ زبردستی کی، تمہیں گود میں بٹھایا، تمہارے وجود کو چھوا، تم پہ گندی نظر ڈالی. اگر مجھے موقع ملتا تو شاید میں تمہارے ساتھ زیادتی بھی کر گزرتا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ مجھے ایسا کوئی موقع نہیں ملا. اور پھر تمہارے ماں باپ تمہیں لے کے بہت دور شفٹ ہو گئے، جہاں سے تمہارا ہمارے گھر آنا کم ہو گیا. جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میرا ضمیر مجھے بے چین کرنے لگا. میں اتنا شرمندہ ہوا کہ تمہارے سامنے آنے سے کتراتا تھا. تم نظر آتی تھیں تو منہ پھیر لیتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میری اولاد نہ ہونے کی وجہ میری یہ بدنیتی ہی ہے. میں نے خدا سے دن رات معافی مانگی اور ایسے کئی سال گزر گئے اور پھر میری بیوی حاملہ ہو گئی. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پھر اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے تمہیں لے آئی اور مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو میں نے ماضی میں کیا تھا. میں نے سوچا کہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنے گناہوں کو مٹا لوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم اس انسان سے معافی نہ مانگ لیں جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی تھی. میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا. تمہاری نادانی کا فائدہ اٹھا کے میں نے بار بار تمہیں پریشان کیا، تمہیں چھوا، تم پہ گندی نظر ڈالی. اس لیے میں آج تم سے معافی چاہتا ہوں. شاید اسی واسطے میری اولاد بچ جائے. وہ روتے ہوئے نہ جانے کون سے پرانے سالوں کا گناہ بیان کرتے پچھتا رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، اور میں بس حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی. مجھے تو لگا تھا کہ ان کی نیت میں کوئی خرابی ہے جو وہ یوں مجھے دیکھتے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ سالوں پہلے جو غلط حرکتیں انہوں نے کی تھیں انہیں اس پہ پچھتاوا تھا.
وہ معافی مانگنے کے لیے کوئی موقع تلاش کر رہے تھے اور آج انہیں موقع ملا۔ میں نے دل سے خالو کو معاف کر دیا تھا کیونکہ مجھے اس وقت کی کوئی بھی بات یاد نہیں تھی، لیکن اب جب وہ میرے پیروں میں بیٹھے ہاتھ جوڑ کے رو رہے تھے تو میرا دل نرم پڑ گیا۔ پھر خالو یہ کہہ کے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے کہ وہ خالہ کو لے کے ہی لوٹیں گے، اور میں وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ گئی، خالہ کے حق میں دعائیں مانگنے لگی۔ اگلی شام خالہ گھر لوٹیں تو ان کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ خالو مجھ سے نظریں چرا رہے تھے جبکہ میں خالہ کی خدمت میں مصروف تھی۔ پھر کچھ دن میں نے خالہ کے گھر گزارے تو انہیں کام والی ملازمہ مل گئی۔ میں نے ملازمہ کے آتے ہی واپسی کی اجازت مانگی تو خالو بڑی پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ شاید انہیں یہ خوف تھا کہ میں دنیا والوں کو ان کا ماضی نہ بتا دوں، مگر میں نے ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں اور دوبارہ کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ میرا دل ہلکا ہو گیا تھا اور شاید خالو کا ضمیر بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ خدا نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا کیونکہ پورے 8 مہینوں بعد میری خالہ نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا، اور میں مٹھائی کا ڈبہ لیے اپنی اماں کے ساتھ ایک بار پھر اسی راستے پہ رواں دواں تھی، لیکن اس بار میرا دل خوشی اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں شاید وہ اتنے ہی پرسکون ہوتے ہیں۔ انسان کو جب اپنی غلطیوں پہ پچھتاوا ہو تو اسے فوراً اپنی غلطیوں پہ معافی مانگ لینی چاہیے، پھر چاہے وہ معافی انسان سے مانگنی ہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے۔